تعالی مولا امام رضا یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء یا غریب الغرباء یا ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید مراد علی کاظمی اور جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں اور مومنین و مومنات جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں، پچھلے سال موجود تھے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ احد اللہ الصمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين معصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد. دعا ہے پروردگار عالم اس نئے سال کے پہلے دن کی پہلی رات میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ سال کی ابتدا ذکر سیدہ سے ہو، اور جب ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انسان کی انشاءاللہ انتہا بھی اچھی ہوتی ہے. یہ آیت میں بارہا اپنی مجالس میں پڑھ چکا. آیت وہی ہے لیکن موضوع کو ہم نے تھوڑا ٹاپک کو بدلا ہوا ہے کہ ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، وہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اگر تو مومن بن جائے. سوال یہ ہے کہ یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے ہمارے لیے باعث برکت بنایا؟ تو تمام شیعہ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا وہ وجود بقیت اللہ ہے، یعنی امام زمانہ ہے. یہ وجود ہمیں خیر دے گا، ہمیں برکت دے گا، لیکن اللہ نے ایک شرط بیان کر دی، ان کنتم مؤمنین. جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا یہ وجود تمہیں کوئی خیر نہیں دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا وہ شیعہ ہے جو امام زمانہ کے وجود کو نہیں مانتا؟ ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کی ابتدا میں، ہر گریے کے بعد یہی دعا ہوتی ہے کہ پروردگارا امام زمانہ کا ظہور کر دے. اور یہ وجود کو مان رہا ہے اسی لیے دعا کر رہا ہے، کیونکہ اہل سنت تو دعا نہیں کرتے، شیعہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے پیدا ہو چکے، ابھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اسی دنیا میں موجود ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے. سب سے زیادہ جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مکتب تشیع میں کی جاتی ہیں. اگر کسی مسجد کو امام سے منسوب کیا جاتا ہے تو مکتب تشیع میں کیا جاتا ہے. اگر کسی مکتب میں زیارت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، امام زمانہ کی ملاقات کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، وہ مکتب تشیع میں کیے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے جو مان رہا ہے وہی دعا کر رہا ہے. تو مانتے ہوئے اور خدا کا جواب یہ آتا ہے جس نے اس وجود کو مان لیا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی. لیکن آئیے ذرا پریکٹیکل دیکھتے ہیں، کیا میری زندگی میں وہ خیر ہے؟ کیا میری زندگی میں وہ برکت ہے جو وعدہ خدا نے دیا؟ کچھ سلوگنز ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو قرآن کی آپ پڑھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جنت کی آیت پڑھ دی، جس نے ایمان لایا اسے حور بھی ملے گی، غلما بھی ملے گا، ہری بھری جنت بھی ملے گی، شہد کی نہریں بھی ملیں گی. اور ہم نے کہہ دیا بھائی ہم ہیں صاحب ایمان تو حوریں بھی ہمارے لیے، جنت بھی ہمارے لیے، غلما بھی ہمارے لیے. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ایمان ہے کیا. یہ ہم نے ممبر سے بیان کر دیا جس نے علی ابن ابی طالب کو مان لیا وہ جنت میں چلا جائے گا. جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا گیا مات شہیدہ، وہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا. چٹے امام فرماتے ہیں جس نے 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ پڑھی، فرماتے میں فرماتا ہوں وجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے. ہم خوش ہو گئے بھائی، ہم مومن، ہم علی والے، ہم امام زمانہ کو ماننے والے. لیکن سوال یہ ہے ایک دنیا وہ ہے جو نہ آپ نے دیکھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے. نہ جنت کے نظارے آپ نے دیکھے، نہ جنت کا نظارہ میں نے دیکھا. نہ حور کو کبھی آپ نے دیکھا، نہ حور کو کبھی میں نے دیکھا. وہ تو بات ہے مرنے کے بعد کی. لیکن سوال یہ ہے جو برکت اس دنیا میں آنی تھی، جو سکون اس دنیا میں ملنا تھا، جو آرامش قلب اس دنیا میں ملنی تھی، کیا وہ مکتب اہل بیت کو ماننے کے بعد مجھے ملی کہ نہیں؟ قرآن کا وعدہ ہے جو وجود امام زمانہ کو مانے گا، فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے. اچھا یہ خیر ہے کیا؟ خیر مطلب برکت، خیر مطلب سکون، خیر مطلب زندگی میں ڈپریشن کا نہ ہونا، زندگی میں پریشانیوں کا نہ ہونا. کیا یہ خیر ہے جو خیر جناب سیدہ زینب کو عطا کیا گیا تھا کہ اس مصائب کے عالم میں بھی یہ فرمائے کہ ما رأیت الا جمیلا،
اے ابو سفیان کے بیٹے، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کیا وہ حسن میری زندگی میں ہے؟ اگر میرا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں. اگر تھوڑا سا فائنینشیل کرائسس میری زندگی میں آ جاتے ہیں میں اتنا تلاطم میں چلا جاتا ہوں کہ خدا و رسول کو بھول جاتا ہوں اور اپنی پریشانیوں میں گم ہو جاتا ہوں. پھر مصائب اہل بیت پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر کربلا کے تذکرے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب تک ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے. سوال یہ انسان ہے کیا؟ انسان کہتے کسے آئیں؟ کہ آج تک میں نے سوچا، علماء فرماتے ہیں اگر 100 لوگ ہیں، ان 100 میں سے 1% انسان ایسے ہیں جو سیرت اہل بیت پر چلتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں. اکثر لوگ کاپی پیسٹ میں چل رہے ہیں. شیعہ گھر میں پیدا ہوا، شیعہ بڑا ہوا، شیعہ دنیا سے چلا گیا. سنی گھر میں پیدا ہوا، سنی بڑا ہوا، سنی دنیا سے چلا گیا. یہ تو نعمت الہی تھی کہ آپ کو اس گھر میں بھیجا جہاں پر علی بن ابی طالب کا نام لیا جاتا تھا. لیکن سوال یہ ہے تم نے اس نعمت کا جواب کیسے دیا؟ اگر اس نے انسان بنایا ہے کیا تم نے انسان بن کر رہنا بھی سیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر اس نے علی والا بنایا ہے کیا تم نے علی جیسی زندگی کو اپنایا ہے کہ نہیں؟ ہم صرف اہل بیت کی زندگی کو محدود کر دیتے ہیں. میں ایک آسان سے آپ سے سوال کروں گا، اگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے صلوات پڑھیں بی بی کی شان پر. تھوڑا سا ٹاپک ڈیفرنٹ ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو جائیں. میں نے بھی کوئی 11-12 سال اسی اسٹائل میں مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ابھی کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ یوٹیوب کی دنیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ انڈیا جہاں پہ 300 ملین یا 3 ملین خداؤں کو پوجنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں سے اگر کوئی اسپریچولیٹی سکھاتا ہے، روحانیت سکھاتا ہے، یوٹیوب پر آپ اس کے سبسکرائبر دیکھیں گے more than 3 ملین سبسکرائبرز ہیں اس کے. وہ امریکہ بھی جا کے لیکچر دیتے ہیں، وہ یورپ میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، جن کا مکتب اہل بیت سے لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اسپریچولیٹی کیا ہوتی ہے، سکون کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، زندگی میں اطمینان کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اور اتنی نعمت اور اتنی روحانیت خدا نے ہمیں دی، جو میڈیٹیشن، جو روحانیت، جو سکون، جو دعائیں پروردگار عالم نے ہمیں دیں کہ اگر ہم ہنسنا بھی چاہیں تو فضائل اہل بیت ہیں، اگر ہم سوچنا بھی چاہیں تو عقل کی گفتگو اہل بیت میں موجود ہے، اگر ہم رونا بھی چاہیں تو مصائب اہل بیت موجود ہیں، اگر ہم خدا سے کلام بھی کرنا چاہیں تو صحیفہ سجادیہ موجود ہے. وہ کون سی چیز ہے جو مکتب اہل بیت میں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے کتنا محدود کر دیا اپنے مکتب کو کہ ہماری آواز اس دنیا تک پہنچ نہیں پا رہی. یعنی ہم شیعہ صرف شیعہ سرکل میں کیوں ہیں؟ یہاں تک ایک سنی ہمیں سننے نہیں آتا. ہم کیوں خود کو اتنا محدود کر دیتے ہیں؟ جب ہم محدود ہوں گے تو پیغام اہل بیت محدود ہوگا. لیکن وہ انسان جو ہندو ہے اس نے ہندوازم کے پیغام کو کتنا بڑا پھیلایا، پوری دنیا میں اس کا پیغام جا رہا ہے، مسیح اسے سن رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا اپنا سرکل بڑا کرنا ہوگا. کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، یہ قرآن کی آیت ہے، جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی. یعنی خدا آپ کو ایک بڑے سرکل میں لے جانا چاہتا ہے کہ جب کار خیر کرو تو یہ مت سوچنا تو ایک کو ہدایت دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا تم نے پوری کائنات کو ہدایت دی. اب اس آیت کے مفہوم کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، انسان جب دنیا میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، ایک ہدف بناتا ہے، ایک مقصد بناتا ہے. مثلا کسی نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بھی ایک علم ہے. کسی نے کہا مجھے انجینئر بننا ہے، وہ بھی ایک علم ہے. کسی نے کہا مجھے سائیکٹرسٹ بننا ہے، یہ بھی ایک علم ہے. لیکن سوال یہ ہے بہترین علم کون سا ہے جو تھوڑا بہت آپ مجلسوں میں آ کر لیتے ہیں؟ لیکن بہترین علم کی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے. مجھے کیسے پتا چلے بہترین علم کون سا ہے؟ آج ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرو جس میں سب سے زیادہ پیسہ ملے. یعنی ہم ڈاکٹر بنتے ہیں فائنینشلزم کی وجہ سے، زیادہ پیسے ملیں. ہم انجینئر بنتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے. تو ہدف علم نہیں ہے، ہدف پیسہ ہے کہ یہ علم حاصل کروں گا، زیادہ سے زیادہ ارننگ ہوگی، زیادہ سے زیادہ سیلری ہوگی. اور کسی کو کہیے مولوی بن جائیے، کہ مولانا گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ مسجد کے مولانا کی تنخواہ 10 to 15,000، ایک ڈاکٹر کی تنخواہ 70 to 80,000. ڈاکٹر کس کو شفا دیتا ہے؟ جسم کو. مولوی کس کو شفا دیتا ہے؟
روح کو. تو ہمارا سسٹم بتا رہا ہے کہ ہم نے روح کو اہمیت نہیں دی، جسم کو اہمیت دی ہے. ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فائنلشزم زیادہ اہم رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے بنسبت جسم کے، کیونکہ جہاں پیسہ زیادہ ہے ہم اس فیلڈ میں جاتے ہیں، جہاں مال زیادہ ہے. اچھا ہدف بناتے ہیں نا. اہداف، فائدہ ایک ہوتا ہے لمیٹڈ، ایک ہوتا ہے ان لمیٹڈ. خدا جب بھی بات کرتا ہے ان لمیٹڈ کی، خالدین فیہا، جہنم میں بھی ڈالوں گا تو ابدی جہنم، جنت میں ڈالوں گا ابدی. کسی سے پوچھا جائے کہ جنت کی زندگی کتنی ہے، نہ اہل بیت نے لمٹ بتائی ہے، نہ کسی نبی نے لمٹ بتائی ہے. ان لمیٹڈ ہے. دنیا لمیٹڈ، آخرت ان لمیٹڈ ہے. جب وہ اجر دیتا ہے تو یہ مثالیں بیان کرنے کے لیے ہیں کہ فرمایا اگر تم ایک سبحان اللہ کہو گے تو 100 درخت لگ جائیں گے، پھر ایک سبحان اللہ کہو گے 1000 درخت لگ جائیں گے. یعنی خدا ان لمیٹڈ چیزوں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے. اب انسان کو ہدف بھی وہ بنانا چاہیے جو آپ کو ان لمیٹڈ فائدہ دے. ایک بزنس وہ ہے جو آپ کو لمیٹڈ فائدہ دیتا ہے. اگر میں نے یہ بزنس کیا مجھے منتھلی 1 لاکھ فائدہ ہوگا، لیکن ایک بزنس وہ ہے جس کا نفع کیا ہے، ان لمیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر بن گئے، یہ ضرورت کا علم ہے، ہونا چاہیے. آپ ڈاکٹر بن گئے، ایک مریض آیا، آپ نے اس کو شفا دی. پہلی بات کتنے سال تک یہ ڈاکٹر رہے گا؟ کبھی تو ریٹائرمنٹ لے گا. 70 سال. کتنے سال آپ نے پڑھا؟ 11-12 سال. اسپیشلائزیشن کے شامل کر کے میکسیمم 15 ایئرز لیجیے یا 10 ایئرز لیجیے. 10 سے 15 سال آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے لگے. اچھا جب انسان کو شفا دیتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا مریض آیا جو صدام حسین جیسا تھا اور آپ نے اس کو انجیکشن لگا کے اس کو کینسر سے نجات دے دی، کتنے سال زندہ رہے گا؟ اگر خطرناک ترین بیماری آپ نے اس کی ختم کی، میکسیمم 60 سال. میں ہائی لمٹ لگاتا ہوں 100 ایئرز وہ زندہ رہے گا. اس ڈاکٹر نے اس کو کینسر سے شفا دی، کتنے سال؟ 100 ایئرز. سوال یہ ہے کہ جس کو جو اگر کوئی ایسا مریض ہے، صدام حسین جیسا مریض ہو، ہٹلر جیسا مریض ہو، آپ نے اس کو شفا تو دے دی، کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ آپ کے شفا دینے کے بعد وہ کوئی قتل نہیں کرے گا، وہ کسی کو مارے گا نہیں، وہ چوری نہیں کرے گا؟ اس علم میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیسہ لیا، اس کے جسم کو شفا دی اس دن کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہ بھی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے کہ جس کو میں نے بچایا ہے وہ آگے جا کے بنے گا کیا، وہ آگے جا کے کرے گا کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے 100 سال آپ نے اس کو زندگی دی، اہل بیت کس چیز کی طرف لے آنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ایک علم وہ ہے اگر تم کسی کے وجود سے نفرت کو نکال دیتے ہو، اگر تم کسی کے وجود میں محبت کو ڈال دیتے ہو کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ہم اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ لوگوں کے اخلاق کو اچھا کر دیں. میں نے کسی کی شوگر ختم کر دی، میں نے کسی کا کینسر ختم کر دیا، لیکن وہ گھر جاتا ہے بیوی کے لیے تو وبال جان ہے کیونکہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. میں نے اس کے بیٹے کا بخار تو ختم کر دیا لیکن اس کے ادب اور اخلاق کو نہیں بنایا. وہ علم جو اہل بیت علیہم السلام دینے آئے، وہ تربیت جو سیدہ اس معاشرے کو دینی آئی، وہ تربیت انسان سازی کی تربیت تھی، وہ شفا انسان کے روح کی شفا تھی. اور قرآن کہتا ہے اگر تم نے جسم کو شفا دی یہ 100 سال کی شفا ہے، لیکن اگر تم نے کسی کے اخلاق کو بنا دیا تو فرمایا دنیا تو کہے گی اس نے ایک کو شفا دی ہے، میں کہوں گا فکأنما احیا الناس جمیعا، اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی. اور اس کا نتیجہ جو ہے اگر دنیا میں کسی مریض کو شفا دیتے ہو اس کے 60-70 ہزار ملتے ہیں، لیکن اگر تم ایک انسان کو اہل بیت کے راستے پہ لاتے ہو، فرمایا یہ زندگی 60-70 سال کی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد خدا تجھے ابدی زندگی سے نواز دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجم. تو اہل بیت انسان کو اہداف عالیہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے، ایسا ہدف جو بہت بڑا ہو نہ کہ چھوٹا ہو. فرمائے مومن حریص ہوتا ہے. مولا کس چیز میں حریص ہوتا ہے؟ یہ عبادت خدا میں حریص ہوتا ہے. یہ 2 رکعت نماز پر قناعت نہیں کرتا. دیکھیے پیسے میں قناعت صحیح ہے، عبادت میں قناعت صحیح نہیں ہے. پیسے میں بچت کرو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر عبادت میں بچت کرو یہ بری بات ہے. فرمایا عبادت میں حریص ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہے. لیکن 2 طریقے ہیں اللہ کے راستے میں عابد بننے کا. میں ممبر سے یہ پڑھ لوں گا، واہ واہ بھی کر لیں گے. علی ابن ابی طالب ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن اسی علی کا ماننے والا 2 رکعت نماز تہجد پہ اٹھ
نہیں سکتا. کیا فائدہ اس فضیلت کے پڑھنے کا, کیا فائدہ اس کے واہ واہ کے کرنے کا. ارے وہ تو افضل ہے. مولا فرماتے ہماری مثال کعبے کی طرح ہے. دنیا کعبے کے پاس نہ جائے, کعبے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر دنیا کعبے کے پاس جائے تو کعبے کی صحت پہ پھر بھی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہے جو کعبے کے پاس جانے کے بعد حاجی کہلاتا ہے. علی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی علی کو مانے نہ مانے. یہ تو ہے اگر علی کو مانے گا تو مومن کہلائے گا, مومنوں کی صفوں میں آئے گا. حسین پہ کوئی فرق پڑتا تھا کہ کربلا آئے یا نہ آئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ تھے جو حسین کے پاس آئے اور آج تک دنیا جاتی ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے. یہ وہ مقام ابدی ہے جو اہل بیت آپ کو دلانا چاہتے ہیں. یہ وہ دور اندیشی اور نگاہ دور ہے جو اہل بیت آپ کے وجود میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم جسم کو دیکھ کر لمیٹڈ رہے اور اگر ہم جسم کو دیکھ کر لمیٹڈ کام کرتے رہے تو عزیزو یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے. جس طرح سال گزر رہے ہیں, دن گزر رہے ہیں. اب مولا کا فرمان سنیے. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں, فرمایا میرے شیعہ کی ایک نشانی یہ ہے. مولا کون سی نشانی ہے؟ فرمایا یہ صرف دنوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا, یہ صرف سالوں کو کاؤنٹ نہیں کرتا. مولا کس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے؟ فرمایا علی کے شیعہ کی نشانی یہ ہے, یہ اپنی ہر لی ہوئی سانس کا حساب کرتا ہے. یہ جو سانسیں میں لے رہا ہوں, کچھ آپ کی باڈی میں ایسے فنکشن ہیں, آپ چاہو نہ چاہو وہ چلتے رہتے ہیں. آپ کے دل پہ آپ کی نہیں چلتی, روک کے دکھاؤ یہ دھڑکتی رہے گی. آپ کی سانسوں پہ آپ کی نہیں چلتی, روک کے دکھاؤ سانسیں چلتی رہیں گی. خون کی گردش جو آپ کے بدن میں اس پہ آپ کی نہیں چلتی, یہ دوڑتا رہتا ہے. کڈنیز اور اسٹمک کا جو سسٹم ہے یہ خود بخود چلتا رہتا ہے, آپ کی اس پہ نہیں چلتی. تو خدا بتانا چاہتا ہے جب تیری انٹرنل سسٹم پہ نہیں چلتی, یہی تو نشانی ہے جو اس نے تمہارے وجود میں رکھی ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں ہر وہ سانس جو لیتے ہو, یہی قرآن کی آیات ہے, یتفکرون فی خلق السماوات والارض, جو اللہ کے بندے ہیں, جو ذاکر بندے ہیں, جو عابد بندے ہیں, جو متقی بندے ہیں, وہ چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں تو گزر نہیں جاتے, اس کے سسٹم کو دیکھتے ہیں, اس کے نظام کو دیکھتے ہیں. اور یہی چونٹیاں چاہیں تو پورے ڈیزرٹ سے پورے خاک عالم کو بھی جمع کر سکتی ہیں. خدا نے ایسا ان کو سسٹم دیا ہے. تو یہ سوچ جو چونٹی, عجیب جملہ معصوم کا, فرمایا جب تو چونٹی کی خلقت کو دیکھے گا اور جب اس پہ غور کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا خدا نے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں بنائی. اور پھر چونٹی سے ہٹے گا تو مچھر کو دیکھے گا, پھر اس پہ غور کرے گا تو کہے گا یہ بھی اپنی بناوٹ میں کمپلیٹ ہے, کیا شاہکار خدا نے بنایا ہے. پھر تو مچھر سے ہٹے گا, کسی پرندے کی طرف جائے گا, جیسے جیسے ہٹتا جائے گا, جیسے جیسے دیکھتا جائے گا تو اسی نتیجے پہ پہنچے گا اس سے بہتر کوئی بن ہی نہیں سکتا تھا. یہی وہ بہتر چیز ہے, یہی وہ کمال ہے جو خدا نے اسے دیا ہے. تو معصوم فرماتے ہیں جو با کمال ہے وہی کمال دے سکتا ہے, کوئی بے کمال کسی کو کمال دے نہیں سکتا. اب یہی کمال تھا جو اہل بیت آپ کو دینے آئے, یہی کمال تھا جو اہل بیت نے اور پروردگار عالم نے آپ کے وجود میں اجاگر کرنا چاہا. وہ کون سا کمال تھا؟ فرمایا اتنی بڑی بناوٹ میں یہ چونٹی ہے لیکن اس چونٹی میں عقل نہیں ہے. اتنی بڑی بناوٹ شہد کی مکھی آئے لیکن اس میں عقل نہیں ہے. اے انسان یہ تو ہے جس میں خدا نے عقل کو رکھا, اور جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تب انسان قاتل حسین بنتا ہے. اب نتیجہ جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تب وہ انسان سیدہ کے دروازے کو آگ لگاتا ہے. ایک جملہ ہے اسے سوچئے, غور کریے. قرآن غور و فکر کے لیے 1/3 آف قرآن کس کے بارے میں ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں, موسیٰ کی قوم کے بارے میں. خدایا قرآن تھا مسلمانوں کے لیے, تو ذکر کرتا مسلمانوں کا, لیکن خدا نے کس کا ذکر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا. الحمد کے بعد پہلا سورہ بقرہ, یہ بچڑا کس کا؟ بنی اسرائیل کا. سورہ یہ بنی اسرائیل, سورہ آل عمران, سورہ یوسف, جتنے بھی واقعات آپ پڑھیں گے, قوم ہود, قوم عاد, قوم سمود, سارے واقعات کس کے؟ بنی اسرائیل کے. خدا کہنا کیا چاہتا ہے, سکھانا کیا چاہتا ہے؟ ایک حدیث معصوم کی, فرمایا وہ مصیبتیں, وہ بلائیں, وہ امتحانات جو بنی اسرائیل سے لیے گئے وہی امتحانات مسلمانوں سے لیے جائیں گے. نعل بن نعل, ہو بہو وہی امتحانات. آپ جانشین دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے, وہ بھی 12. رسول خدا کے جانشین دیکھتے ہیں, وہ بھی 12. پہلا جانشین ہارون, یہاں پہلے جانشین علی ابن ابی طالب, یا علی مسلک
انت منی منزلت ہارون میں موسیٰ، تمہاری وہی مثال ہے جو ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی۔ حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہیں اور پردے غیب میں۔ رسول خدا کا آخری جانشین امام مہدی جو آج بھی زندہ ہیں اور پردے غیب میں موجود ہیں۔ ساری وہی مثالیں۔ ہارون کے دو بیٹے، ایک شبر ایک شبیر ایک مشبر۔ یہاں جناب سید اور مولا علی کے بھی وہی بیٹے، وہی اصطلاح، یہ اپنا ان کے عبری زبان کے نام ہے۔ جب شبر کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے حسن بنتا ہے، جب شبیر کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے تو حسین بنتا ہے۔ اسی طرح فارق علی جو رسول خدا کا عبری زبان میں نام تھا، جب اس کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ احمد بنتا ہے۔ لیکن ہمیں وقت کہاں ہے کہ ہم صرف تشیع کے سرکل سے باہر نکلیں، تھوڑا بہت ان کی کتابوں کو پڑھیں، تھوڑا بہت سبجیکٹ کے بٹوین میں اسٹڈی کریں، کہ جب خود قرآن 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں، ہم نے بنی اسرائیل کو پڑھا نہیں۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا ہوا تھا اس معاشرے کو کہ جنہوں نے 13,000 خط لکھے حسین ابن علی کو، اور جب مولا جاتے ہیں تو امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہوا تھا مدینے کے معاشرے کو کہ 70 دن نبی کے جاتے ہوئے نہیں گزرے لیکن سیدہ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ جب تک آپ بنی اسرائیل کو اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک معاشیات کو نہیں پڑھیں گے، جب تک سوشل سسٹم کو نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج سنی اپنے مکتب میں گھوم رہا ہے، شیعہ اپنے مکتب میں۔ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، بھائی کوئی بٹن تو نہیں ہے نا کہ عربوں نے اسلام لایا اور ایک بٹن دب گیا، ان کی ساری برائیاں جو تھیں، عادتیں تھیں، وہ ختم ہو گئیں۔ بندے خدا 40 سال سے مجلس میں آ رہا ہے لیکن ایک عادت نکال نہیں پا رہا۔ اتنے حج کر لیے کسی مسلمان نے لیکن ایک عادت نہیں نکلتی۔ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن رشوت کی عادت نہیں جاتی، جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، گالم گلوچ کی عادت نہیں جاتی۔ تو آپ کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے عرب جو شراب پیتے تھے، جو زنا کرتے تھے، جو مختلف بیماریوں میں، جو عصبیت، قبیلے کی عصبیت میں اور تعصب میں مبتلا تھے، اسلام لانے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئیں؟ ناممکن ان چیزوں کا ختم ہونا۔ جب میدان سے کوئی بھاگ جاتا ہے، ایک فضیلت کا نقطہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نہیں بھاگے، علی کی بچپن سے عادت تھی نہ بھاگنا۔ انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کے اندر عادت ہے، اگر عادت نہ ہو تو وہ کام کیسے کرے؟ اب تھوڑا سا بنی اسرائیل کو سنیے اور سمجھیے کہ بنی اسرائیل تھے کیا۔ اتنی محنتیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی، تاریخ کہتی ہے تقریباً 11 معجزے جس قوم کو دکھلائے ہوں۔ ید بیضا، ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ سے چمکدار روشنی نکلتی تھی۔ مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، نہر نیل خون سے بھر گئی، یہ انہوں نے دیکھا۔ نہر نیل کو کراس کر کے جاتے ہیں، راستہ بنا دیا جاتا ہے، اور اتنی لجوج اور ضدی قوم تھی کہ 12 عشیرے، کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 6 لاکھ تک لوگوں کو ہجرت دے کر حضرت موسیٰ لے کر گئے، نبی کے ساتھ گئے۔ یہ مصر میں رہتے تھے، اور جب دریا پہ پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے راستہ بنا، اب آگے چلو۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کب پہلے کون جائے گا؟ پیچھے فوج پڑی ہوئی ہے مرنے والے، ضد اس پہ کہ پہلے کون جائے گا؟ وہ قبیلے کی عصبیت کہ جو پہلے جائے گا وہ عزیز ہوگا۔ اللہ نے معجزہ کیا، 12 راستے بنے، کہ اب سب ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون گیا کہ کون نہیں گیا؟ ہم گزر جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے اور نہ آئے۔ پھر دوسرا معجزہ کلا ہے کہ یہ جو 12 راستے بنائے اس میں جس طرح آئینہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو دیکھ سکے، وہ اس کو دیکھ سکے، ایسے راستے بنائے، یہ ان راستوں سے جاتے ہیں۔ جب ان کو پیاس لگتی ہے تو قرآن کی آیت استسقى موسیٰ فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جب پانی بھی ان کو دیا جاتا تھا تو اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ایک چشمے سے یہ پانی نہیں پیتے تھے، کہ 12 چشمے ہونے چاہیے۔ لیکن یہی قوم جب نہر سے گزر جاتی ہے، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، گزرنے کے بعد بھی، جب نہر کے دوسرے کنارے پہنچتی ہے، چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں، اس گاؤں میں بچڑے کی عبادت کی جاتی تھی، بھینس کا بچہ۔ کہنے لگے موسیٰ کیا ہو سکتا ہے ایک ایسا خدا ہمارے لیے بھی ہو؟ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ فرعون کرتا کیا تھا؟ ان کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں کاٹتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بناتا تھا،
ان کی مصر میں اہمیت یہ تھی، یہ غلام تھے اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ مصر کی حکومت ان کے دلوں میں زینت بن گئی تھی. آج کا جملہ استعمال کروں، جس طرح ہمارے لوگ ویسٹرنائز ہوتے ہیں، جس سے ہم غرب زدگی کہتے ہیں، ہم ویسٹرنائز بھی ہیں اور انڈینائز بھی ہیں. ہماری ٹی وی، ہمارے ڈرامے، ہم بھی ہجرت کر کے، ہم نے بھی ایک ریولیشن کو قائم کر کے ایک الگ ملک بنایا اسلام کے نام پر. لیکن وہ محبت جو اس کلچر میں ہمیں ملی، ڈانس آپ کی فلموں میں ملتی ہے، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ بدحجابی آپ کے ڈراموں میں آپ کو ملتی ہے، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ گانا بجانا، یہاں تک کہ اس گانے کا اثر آپ کی مجلسوں میں ہے. یہاں تک کہ ایک ذاکر حسین ابن علی جب قصیدہ پڑھتا ہے تو گانے کی دھن پہ پڑھتا ہے. جب اسے اہل بیت کے لیے نوحے پڑھنے ہوتے ہیں، قصیدے پڑھنے ہوتے ہیں، یہ راگ جتنے سیکھتا ہے وہ میوزک پہ سیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسپائر ہیں اس کلچر سے، ابھی تک جدا نہیں ہو سکے. ہم ابھی تک خود کو اس کلچر سے جدا نہیں کر سکے. وہی چیز جو بنی اسرائیل میں تھی. کہتے تھے ہاں فرعون بہت برا ہے، لیکن کہتے تھے موسیٰ جب فرعون آتا ہے نا، اس کا جاہ و حشم، اس کے غلام، وہ بلڈنگیں مصر کی، فرمایا یہ بڑی اچھی ہیں. انگریز ہمیں برے لگیں گے، لیکن ہم ویسٹرنائز جب ہو جائیں گے ان کا کلچر ہم اڈاپٹ کریں گے. پاکستانی فوج میں اگر آپ جائیں تو 70% وہاں انگلش بولی جاتی ہے. ہمارے جج جب فیصلہ دیتے ہیں انگلش میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو انگلش بولے، جو فل سوٹ پہنے. شادی میں فل سوٹ پہنا جاتا ہے، ٹائی لگائی جاتی ہے. یہ سوچ آتی کہاں سے؟ کیونکہ ہم ویسٹرنائز ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، ہم نے ان کو بھگا کے اپنے ملکوں سے نکال دیا. لیکن آج 70 اور 80% اور انڈیا کا کلچر تباہ ہو رہا ہے، وہ ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں ذہنی غلامی. جب ایک چیز آپ کے ذہن میں زینت بن جائے پھر شیطان اسے مس یوز کرتا ہے. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی. بچڑے کی کیوں تھی؟ کیونکہ مصر کے کلچر میں خدا بہت تھے، لیکن جو بچڑے کی عبادت کرتا تھا وہ ماڈرن تھا. اس کا لیول بہت کیا تھا؟ ہائی تھا، ہائی لیول پہ تھا. تو یہ پسند کرتے تھے کہ ہم بھی ماڈرن دیکھیں. مثال کے طور پہ مہران بھی گاڑی ہے، پراڈو بھی گاڑی ہے، لیکن اگر کوئی مالدار ہو اپنا مال دکھانا چاہے تو وہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے گا بڑی گاڑی میں. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں سمبل بن جاتی ہیں کہ جو اس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے. اگر کسی خاتون کو خود کو ماڈرن دکھانا ہے، حالانکہ بچڑے سے ان سی محبت ان کی نہیں تھی، بچڑا ایک سمبل تھا کہ جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے وہ ماڈرن ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ اپ ڈیٹ ہے. چاہے بندے کو ABC آتی ہو یا نہ آتی ہو، پینٹ شرٹ پہنے گا، فل سوٹ پہنے گا. اس کو فل سوٹ سے محبت نہیں ہے، یہ اس معاشرے میں جا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی ماڈرن ہوں. ایک ریلیجیس معاشرے سے، مذہبی معاشرے سے خاتون جب یونیورسٹی جاتی ہے، لڑکا جب یونیورسٹی جاتا ہے، وہ اپنے کلچر کو بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو پڑھا لکھا دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ معاشرے میں جب کچھ چیزیں سمبل بن جائیں تو شیطان اس کو مس یوز کرتا ہے. تو بچڑے سے لینا دینا نہیں تھا. اور جب موسیٰ 30 دن سے دور ہوتے ہیں، سامری آتا ہے. بھائی سوال ہے کہ اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ کسی اور حیوان کو چوز کیوں نہیں کیا؟ کیا بنایا؟ بچڑا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں بچڑا زینت بنا ہوا ہے. یہ شیطان کا مین حربہ ہے جسے وہ یوز کرتا ہے. مولا فرماتے یہ سوچ اے شیو، کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا. تو علی کے لیے باعث زینت بن، باعث ذلت نہ بن. اگر میں علی کے لیے باعث زینت بننا چاہتا تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی کے دل میں کون سی چیز زینت ہے کہ میں وہ اپناؤں، اور جب مولا مجھے دیکھیں تو کہیں ہاں یہ میرے لیے باعث زینت ہے. مثال کے طور پہ میں مجلس میں شراب کا گلاس لے کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں ہاں بھائی آؤ جو سے شراب پینی ہے پی لے. آپ لوگ جوتے ماریں گے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے لیے شراب زینت نہیں ہے. اس نے بچڑے کو کھڑا کیا، اونٹ کو کھڑا نہیں کیا، بکری کو کھڑا نہیں کیا، بچڑے کو کھڑا کیا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں کس کی زینت ہے؟ بچڑے کی زینت ہے. سوال یہ ہے کہ بچڑے کو اس نے مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ کس چیز سے بنایا؟ سونے سے بنایا. دوسری جو ان کے دل میں محبت تھی وہ مال تھا، وہ سونا تھا. بچڑے کو سونے بنایا، سارے لوگ اس کے اوپر سلپ ہوتے چلے گئے. تو فرمایا تجھے پہلے یہ دیکھنا ہے. قلب سلیم جب ہم کہتے ہیں، اہل بیت جس چیز کو
تربیت دینے آئے وہ فؤاد ہے، وہ قلب ہے. تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل میں کس چیز کی زینت ہے. اگر تم نے اس زینت کو پہچان لیا اور نکالا نہیں، اگر مال کی زینت ہے، شیطان سبجیکٹ بھی وہ چوائس کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو، رشتہ بھی وہاں کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو، دوستیاں بھی ان سے کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو. آپ کو کھینچتا جائے گا، کیونکہ کیا ہے کہ زینت کیا ہے، مال بن گیا. لیکن جس کے دل میں زینت امام زمانہ ہو، جس کے دل میں زینت حسین ابن علی ہو، جس کے دل میں زینت علم دین ہو، جس کے دل میں زینت جنت ہو، وہ اسی راستے پہ کھنچتا ہو جائے گا. یہ میگنیٹ ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے کھنچتا ہوا جا رہا ہوں. عجیب انسان ہے، اسے غلامی پسند نہیں. آپ کی نیچر میں غلامی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ مولانا ہمیں شیڈول دیجیے، میں کہوں کل صبح 8 بجے اٹھنا ہے، 9 بجے انڈا کھانا ہے، دوپہر کو 12 بجے کدو کھانے، رات کو پھر 8 بجے بینگن کھانے، ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن کریں گے، کہیں گے مولانا میں برداشت نہیں کر سکتا. اچھا بھائی کیوں؟ یہ بچہ کیوں چڑھتا ہے اتنا جب اسے صبح 7 بجے اٹھایا جاتا ہے؟ جو اسٹرکٹ سکولز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریننگ اسٹرکٹ ہوتی ہے، آدمی بیزار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے فطرت میں غلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم ایکسٹرنل غلامی کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی مجھے آرڈر دے کہ یہ کرو وہ کرو، میں برداشت نہیں کرتا. بھائی کروں گا، اپنی مرضی سے کروں گا، یا اگر بات سمجھ میں آئے گی تو کروں گا، بات اچھی لگے گی تو کروں گا. مجھے یہ غلامی، زنجیروں میں جکڑنا، جیل میں رہنا پسند نہیں ہے. اب مولا علی کا جملہ فرمایا عجیب انسان ہے، اسے باہر کی غلامی تو پسند نہیں ہے پر اندر کی غلامی پسند ہے. تو اندر سے غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ نفس کا غلام ہے. وہ تجھے کہتا ہے اٹھ تو اٹھتا ہے، وہ تجھے صبح کہتا ہے سردی ہے سو جا تو سو جاتا ہے، وہ تجھے جہاں جہاں لے جائے. تو تقویٰ ہے اندر کی غلامی سے آزادی کا نام، تقویٰ ہے انٹرنل فریڈم کا نام، کہ جو تو سوچے، تمہاری عقل سوچے وہ تو کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تمہاری عقل کو غلام بنا دے. اے جبان کہیں ایسا نہ ہو تو شہوت تمہیں اپنا غلام بنا. یہ ایموشنز ہیں نا، جب تک ان ایموشنز کو ڈسکرائب کرنا ہم نہیں سیکھیں گے. شہوت بھی ایک حقیقت ہے، حب مال بھی ایک حقیقت ہے، ڈر بھی ایک حقیقت ہے، وہم بھی ایک حقیقت ہے. لیکن سوال یہ ہے مجھے اس کو یوز کیسے کرنا ہے، یہ کون سکھائیں گے؟ علی ابن ابی طالب. سب چیزیں خدا نے آپ کو دی ہوئی ہیں. بھائی گاڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے مجھے اس گاڑی کو سکھانے والا جو استاد ہے وہ کسے بنانا ہے. عقل آپ کے پاس بھی ہے، انگریز کے پاس بھی، یہی جسم، یہی زبان، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی احساسات، یہی جذبات سب کے پاس ہیں. لیکن ہر کسی نے اپنے لیے الگ الگ استاد چنا. خوش نصیب ہو کہ خدا نے تجھے علی جیسا استاد دیا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ کی ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں کون سی چیز زینت ہے. جب عبادت زینت بن گئی تو یہ مصلی سے نہیں اٹھے گا. جب نماز شب زینت بن گئی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرح جسم میں تکلیف بھی ہو لیکن زندان شام میں بھی نماز پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب موت زینت بن گئی تو جناب قاسم فرماتے ہیں چچا احلا من العسل، یہ شہد سے زیادہ میرے لیے میٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے کیا بن گئی؟ زینت بن گئی. بنی اسرائیل کے لیے بچڑا زینت تھا، اس وقت کے شیطان نے بچڑے کو زینت بنایا. سونا زینت تھا. قارون کون تھا؟ اسی بنی اسرائیل سے تھا، رشتہ دار ہے، مال کو جمع کرتا تھا. اور یہی بنی اسرائیل جب قارون کے مال و دولت کو دیکھتے تھے تو آہ حسرت میں کہتے تھے ہمیں کیا ملا موسیٰ کا ساتھ دینے میں. یہ دیکھو اسے مال بھی ملا، اسے دولت بھی ملی. یہی وجوہات تھیں مدینے کے معاشرے میں. جس طرح وہ خود کو اس معاشرے سے جدا نہ کر سکے. اور سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں ایک قتل ہو جاتا ہے، 12 قبیلے آپس میں لڑتے ہیں. موسیٰ سمجھا کر تھک جاتے ہیں لیکن یہ لڑائی نہیں چھوڑتے. قاتل کون ہے؟ ہمیں قاتل دو. اب قاتل نہ ملتا، یہ 12 کے 12 ایک دوسرے کو مار دیتے. اللہ نے وحی نازل کی، موسیٰ ان کو کہو کہ میں بتاؤں گا قاتل کون ہے. بہت خوش ہوئے. موسیٰ قاتل کون ہے؟ اللہ نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، میں قاتل کا نہیں بتاؤں گا، جو مر گیا ہے اسے زندہ کروں گا اور وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. یہ بہت خوش ہوئے. کہ موسیٰ یہ ہو جائے جھگڑا ختم، اسی ایک کو پکڑیں گے اور مار لیں گے. اچھا کیا کریں؟ اللہ نے کہا بچڑے کو ذبح کرو. پہلے اس محبت کو تو مار جو تمہارے دل میں زینت بنی ہوئی ہے.
یہی کام شیطان کرتا ہے. وہ زینت کو پیدا کرتا ہے، خدا زینت کو قتل کرتا ہے. یہ جہاد اکبر ہے. 70 سال نمازیں پڑھتے رہے، فائدہ کیا بھائی؟ اندر کی زینت آپ نے ختم نہیں کی. میں نے بارہا دیکھا تفتان آپ جاتے ہیں، یہ بس ڈرائیورز چرس بھی پی رہے ہیں، نشہ بھی کر رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے وہ اذان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. وہ عبادت عاقلانہ، جو عقیدہ عاقلانہ ہو، عالمانہ ہو، عارفانہ ہو، اس طرف اہل بیت آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. تو فرمایا پہلے بچڑے کو ذبح کر. اب کیونکہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں، اور یہ بچڑا بڑا عجیب ہے، ہندوز میں بھی بچڑے کی محبت ہے. یہ وہی لنک ہے جو وہاں سے آتا گیا، اور ہندوستان میں آپ دیکھیں بھینس کی کتنی، پتہ بھی نہیں کیوں ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت ان کے دلوں میں ہے، اور اس محبت کے چکر میں کتنے مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے. اس محبت کو پہلے قتل کرنا ہے، اس کو مارنا ہے. خدا نے کہا جاؤ بچڑا ذبح کرو. اچھا یہ بہانے کہنے لگے، کچھ اور نہیں ہو سکتا. اچھا انہوں نے سوال کرنا شروع کیے. موسیٰ اچھا بچڑا ہو تو کیسا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو؟ یعنی بھاگنا چاہ رہے تھے کہ ہم بچڑے کو ذبح نہ کریں، جس سے محبت انسان کیسے ذبح کرتا ہے. اور کربلا میں محبت قتل ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. یعنی امام حسین بتانا چاہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اے لوگو میں تم سے امتحان لوں گا. اموالکم اولادکم، تمہارے مال کا امتحان، تمہاری اولاد کا امتحان، تمہاری جان کا امتحان. حسین نے سب امتحان کربلا میں دیے. مال قربان کیا، جان قربان کی، بچوں کو قربان کیا. اس سے زیادہ حسین کون سا امتحان دیتے؟ یہ دار الامتحان ہے. خدا دیکھنا چاہتا ہے تو زینت کو دل سے نکال پاتا ہے کہ نہیں پاتا. کربلا 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 کربلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب سوال ہو خدا سے اور خدا کے پاس جواب نہ ہو. خدا بھی اس کو بتاتا گیا کیسا بچڑا ہو ایسا ہو. اچھا رنگ کیسا ہو، صفراء لونھا، پیلے رنگ والا ہو. یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے بنی اسرائیل میں ایک ہی تھا، جو ایک بوڑھی خاتون اور اس کا بیٹا تھا، اس کے گھر میں تھا. حضرت موسیٰ پہ وہی نازل ہوئی، جلدی ان کے پاس جا اور ان کو کہو کہ جب یہ بچڑا لینے آئیں تو ان کو یہ کہیں کہ ہم بچڑا ایک شرط پہ دیں گے. کس شرط پر؟ وہ سونے کی محبت. یعنی خدا بچڑے سونے دونوں کو لے رہا ہے. کب بچڑا دیں گے لیکن ایک شرط پہ کہ اس کے وزن کے مطابق یہ سونا دیں، پھر ہم دیں گے. بنی اسرائیل اپنے گھروں سے سونا جمع کر کر کے تھک گئے. یعنی خدا نے سونا بھی لیا، بچڑا بھی لیا. اس زینت کو ختم کرنا ہے. اب آتے ہیں ہم کس کی طرف؟ مدینے کے ماحول اور معاشرے کی طرف. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم کوفیوں کی طرح بے وفا نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر سے میں بھی کوفی ہوں. یہ کہنا بڑا آسان ہے. کتنے بے غیرت تھے مدینے والے، سیدہ کے گھر کو آگ لگ گئی اور دیکھتے رہے. کہنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ عرب جاہلی جس میں قبیلے کی محبت، عشیرے کی محبت. بھئی نبی خدا کو مکے سے مدینے کیوں جانا پڑا؟ اور مارنے والے کون تھے؟ اپنے چچا تبت یدا ابی لہب، اپنے رشتہ دار قتل کرنے والے، دشمنی کر. وہ مدینے والے کون ہیں؟ مدینے والوں کا نبی سے کیا؟ نہ رشتہ داری نہ دوستی. یعنی اپنے شہر میں اپنے لوگ شب ہجرت مارنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ 12 لوگ 12 قبیلوں سے لیں، اور جتنے قبیلے تھے ان سے لوگ لیں تاکہ ایک قبیلے پہ الزام نہ لگے اور رسول خدا کو قتل کر دیا جائے. اپنے لوگ مارنے پہ تلے ہوئے. لیکن سوال یہ ہے جب اپنے ہی مانتے نہیں تھے جو بنو ہاشم تھے تو پھر ڈر کیسا کہ ہم پہ الزام نہ لگے؟ کیونکہ بنو ہاشم میں بھی عصبیت موجود تھی، جسے ہم کہتے ہیں قوم پرستی. قوم پرستی تھی. کچھ بھی ہو، کسی کی عبادت کرنے والا ہو لیکن ہے تو ہمارا، تو اس پہ بھی جھگڑا ہو جانا تھا. تو انہوں نے کہا مختلف لوگ جمع کرو. تو نبی کو مدینے جانا پڑا. بھائی مدینے ہی کیوں؟ مکے والے اپنے رشتہ دار جنہوں نے بچپن سے رسول خدا کی امانت داری کو دیکھا، جو قسم کھاتے تھے کہ اگر تو کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے ہم مان جائیں گے، جو ان کے درمیان فیصلے کرواتا تھا، جس کو لقب امین ملا تھا. یہ تو مدینے والوں میں نہیں رہے تھے، لیکن مدینے والوں نے مصطفیٰ پہ ایمان لایا.
مکے والے ایمان لانے پہ تیار نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے. یہ وہی قبیلے تھے جب وہاں سے فلسطین سے کوچ کر کے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، کیونکہ ان کو بھی اپنی کتابوں میں بشارت ملی تھی کہ جو نبی آئے گا وہ فلاں سرزمین سے آئے گا، اس سرزمین کی نشانیاں مدینے کی نشانیاں تھیں اور وہاں سے نکلے گا. اور یہ مدینے والوں کو بتاتے تھے، جسے ارحاب کہتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے یہودی تھے. یہ مدینے والوں کے لیے تورات پڑھتے تھے، یہ مدینے والوں کے لیے پیشن گوئی کرتے تھے کہ ایک جوان آئے گا. اور مدینے والوں نے کچھ لوگوں کو مکے میں بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو واقعاً جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں. تو بڑی حیرت میں کہتے ہیں جو ان لوگوں نے کہا وہ نشانیاں اس میں نظر آتی ہیں، کیونکہ یہود کے ساتھ پڑھے تھے، وہ نشانیاں ان کو ملی تھیں اور وہ گارنٹی دی تھی یہود نے کہ اگر یہ نبی آئے گا اسے خدا فتح دے گا، کامیابی دے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. کیونکہ پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان سے ہوگا، لیکن ان کے درمیان سے نہیں تھا. تبھی مدینے والوں نے رسول خدا پر ایمان لایا اور اسلام لایا. لیکن اس مدینے کے معاشرے میں جب سیدہ کا گھر چلایا جاتا ہے، وہ عصبیت جسے قوم پرستی، جسے جاہلی عادتیں کہتے ہیں، وہ نہیں نکلی تھی. کہ جب انہوں نے سنا کہ 24 سال کے جوان کو رسول اپنا جانشین بنا رہے ہیں، وہ عرب جن کے یہاں رسم تھی کہ بوڑھا ہونا چاہیے، آج بھی چلے جائیے آپ کے مختلف قبیلوں میں، گاؤں میں سردار بوڑھا ہونا چاہیے، سفید ریش ہونا چاہیے. کیسے ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ اور یہ حدیث گواہ ہے، تاریخ اہل سنت میں اور تمام میں. لشکر اسامہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ رسول خدا نے اپنی دنیا سے جانے سے پہلے کہا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ جاؤ روم کی طرف، اور یہ لوگ نہیں جا رہے تھے. سوال یہ ہے کہ نبی نے اس لشکر کا سپہ سالار پھر بھی جوان کو بنایا تھا. جس طرح ان کے لیے بچڑا قتل کرنا تھا، اس کے لیے نبی نے جوان کو رکھا. یہ برداشت نہیں کرتے تھے کسی جوان کی سربراہی میں، کسی جوان سردار کی سربراہی میں وہ ہمارا سردار بنے اور بوڑھے سفید ریش کسی جوان کے نیچے آ جائیں. قطعاً یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو اسامہ کے جیش میں اور لشکر میں شرکت نہ کرے. یہیں سے نظر آتا ہے ان میں وہ جاہلیت کی عادتیں بنی ہوئی تھیں، لیکن ہم نے شخصیات کو بت بنا دیا. جب تک یہ بت ہمارے ذہن سے نہیں نکلتے، جب تک ہم ڈیپلی ہسٹری کو اسٹڈی نہیں کرتے، وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، جس میں 1/3 آف قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس قرآن کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. یہ بات کوفے سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جب امام حسین نے کوفی سے پوچھا خط تو نے لکھا، دعوت تم نے دی، پھر حسین کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا؟ تو کہنے لگا کہ حسین ڈر تھا جو مواجب ہمیں ملتے تھے، حکومت ماہانہ ان کو پیسے دیتی تھی، ہمیں ڈر تھا کہ وہ مواجب کٹ نہ جائیں. خلیفہ ثانی عمر کے زمانے میں لوگوں کو مواجب دیے جاتے تھے، اور اس کی تقسیم بھی آپ بڑی عجیب آئی، وہ بھی قوم پرستی کی بنیاد پر ہے. یعنی جو عرب تھا اس کو الگ پیسے ملتے تھے، جو عجم مسلمان تھا اس کی مقدار الگ ہوتی تھی، جس نے کسی جنگ میں شرکت کی اس کو تھوڑے زیادہ پیسے ملتے تھے، جو کسی بڑی شخصیت کا رشتہ دار ہے اس کے مواجب الگ تھے. کوفے میں 4 طرح کے مواجب تھے، یعنی 40,000 درہم دیے جاتے تھے، بعض کہتے ہیں 4 لاکھ. ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا اگر ایک مثال کے طور پہ پنڈی ہے، پنڈی کو 4 حصوں میں تقسیم کریں. ان حصوں میں بھی برابر تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، کچھ عرب رہتے تھے، کچھ عجم رہتے تھے، کچھ بہت بڑی حیثیت رکھنے والے تھے. ان کے قبیلوں کو بلایا کہ اگر تمہارے حصے میں سے، مثال کے طور پہ یہ کمیونٹی ہے، یہاں پہ 100 گھر ہیں، اگر ان 100 گھروں میں سے ایک بھی بندہ حسین ابن علی کی مدد کے لیے گیا تو فرمایا 100 کے پیسے ختم کر دیں گے. تو امام فرماتے ہیں یہ عالم تھا کوفے میں کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر بیٹھتے تھے، کہیں فلاں گھر والا امام حسین کی مدد کے لیے نہ جائے، کیونکہ وہ گیا تو پیسے تو ہمارے کٹیں گے نا، اس کا کیا ہے، وہ تو چلا جائے گا. اس طرح گھروں پہ چوکسی دی جاتی تھی، نگرانی. اسی لیے رات کے اندھیرے میں جناب حبیب ابن مظاہر نکلتے ہیں اور امام حسین کی مدد کے لیے جاتے ہیں. یہ عالم تھا کوفے کا کہ غلام حبیب پہ شک کرتا ہے کہ اگر میرا آقا نہیں آیا میں تم پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا. تو سوچنا یہ ہے کہ کہیں وہ عادتیں میرے وجود میں تو نہیں ہیں کہ کل امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو امام کیا بنائیں گے؟ حکومت بنائیں گے نا.
یہ میں نے 30 سال 40 سال 50 سال اپنی زندگی گزار دی، کیا میں نے دیکھا میرے دل میں کون سی چیز زینت ہے؟ کیوں مومن کے لیے خمس دینا اتنا مشکل ہے؟ یہ پروف کرتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ مال کی محبت ہے۔ امام فرماتے توڑ اس کو، نہ تو پیسہ لے کر جائے گا، نہ تو یہ جسم لے کر جائے گا، سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے جائے گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتے، آج یہ عالم ہے۔ مجھ جیسا مولانا کسی مومن کی شادی میں نہیں جا سکتا، امام زمانہ کیسے جائیں گے؟ مجھے کیوں امام حسین صرف فرش عزا پہ یاد ہوتے ہیں؟ مجھے کیوں اپنی بیٹی کی شادی میں مولا یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں بیٹے کی شادی مولا حسین یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں اس فیشن میں امام یاد نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں اپنی یونیورسٹی میں امام زمانہ یاد نہیں ہوتے؟ کہ امام صرف مجلس کے لیے ہے۔ پھر اس معاشرے میں اور اس کرسچن معاشرے میں کیا فرق ہوا جن کو عیسیٰ صرف چرچ میں نظر آتا ہے، اب امام حسین صرف مجلس میں یاد آتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا کیسے شادی ہو؟ یعنی آج مومن کے لیے امپاسبل ہو گیا، مولانا رشتہ دار نہیں آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے سادہ شادی کی؟ اچھا سادہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شادی، اور مزے والی شادی کا مطلب یہ شیطانی شادی ہو۔ تو تم کس کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہ حدیث ان کے لیے تو یاد آتی ہے جنہوں نے سیدہ کے گھر کو آگ لگائی کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی۔ آج مومن یہ سوچے میری شادی سے بیوی راضی ہیں، میرے کردار سے بیوی راضی ہیں، میری نماز سے بیوی راضی ہیں، بیوی یہ سوچے میرے اخلاق سے میرا شوہر راضی ہے، بیٹا یہ سوچے میرے کردار سے میرا والد راضی ہے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پزلز کی طرح جمع کریں گے تو ایمان کی سیڑھی بن جاتی ہے۔ ایمان ایک گلاس نہیں ہے کہ آپ کو پلا دیا جائے، پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا کہ بس جس نے اسلام کا اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح جس کے پیچھے چلے۔ بھائی ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے، ایک مغرب کی طرف جا رہا ہے، کیسے ہم ہدایت پائیں گے جب خود کہتا ہے صراط مستقیم راستہ ایک ہے، اس راستے پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اور یہ راستہ خدا نے بڑا واضح کر کے آپ پہ بیان کر دیا، یہ راستہ اہل بیت کا راستہ، یہ راستہ اولیاء کا راستہ۔ یہاں پہ نہ قوم پرستی، نہ نسل، نہ رنگ، نہ ذات، نہ جات ہے، یہاں اہمیت اس کی ہے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کامیاب وہ ہے جس نے تقوی الہی کو اختیار کیا، اور تقوی صرف لفظ نہیں ہے، تقوی ایک سوچ ہے، تقوی آزادی کا نام ہے، تقوی فریڈم کا نام ہے۔ انٹرنل آزادی کو حاصل کرو، انٹرنل غلامی سے بچو کہ مولا علی جنگ احد سے واپس آتے ہیں، بدن سے خون بہ رہا ہے اور بدن پارا پارا ہے، رسول خدا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ فرماتے یا علی ابھی تو جہاد اصغر کر کے آیا ہے، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے۔ وہ علی جس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمائے وہ جہاد نفس کا جہاد ہے۔ جب تک اپنے وجود پہ انسان کنٹرول نہیں کر لیتا، فرمائے تب تک یہ بندے خدا بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آنے والی مجالس میں ہوگی کہ ہدف کائنات، مقصد کائنات یہ تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی حکومت قائم ہو، گورنمنٹ آف خدا، اللہ کی گورنمنٹ قائم ہو۔ قائم کرنے والے عباد الصالحین ہیں، اللہ کے صالح بندے، انبیاء، اولیاء، امام ہیں۔ ان کی مدد ہمیں کرنی ہے، اگر وہ نہیں آئے تو ان کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے۔ اگر میں پورے پاکستان میں نہیں، اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو ایسا بناؤں، کوئی نہیں بن رہا، اپنے کردار کو ایسا بنا دوں کہ کہہ سکوں مولا، جب دعائے احد کا مطلب کہ یہ بیعت ہے کہ ہر صبح نماز صبح کے بعد دعائے احد پڑھو، اور یہاں تک فرمائے جو 40 دن احد کرے اور احد پر عمل کرے، مولا فرماتے میرا وعدہ ہے میں اپنی زیارت اسے کرواؤں گا۔ احد ہے نا، احد کس سے کہ اللہ، امام زمانہ سے احد کرتے ہیں نا، بیعت، بیعتن فی عنقی، یہ بیعت ہے جو میری گردن پہ پڑی ہوئی ہے، مولا میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں، اور اگر مر گیا دعا کرتے مولا اگر میں مر گیا مجھے میری قبر سے نکالا جائے، کیونکہ میں سچا عاشق تھا، پھر امام کے لشکر میں مجھے شامل بھی کیا جائے۔ اور روایات میں ہے جو سچے عاشق ہوں گے مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا جائے گا اور امام کے لشکر میں شرکت دلوائی جائے گی۔ تو وہ بیعت ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، امام سے بیعت ہے۔ ایک ہے امام پہ عقیدہ رکھنا، ایک ہے امام کو دل و جان سے ماننا، اس حکومت کو ہمیں فراہم کرنا ہے۔ اب یہ حکومت کیسے قائم ہو، انشاءاللہ یہ کل کی مجالس میں بیان ہوگا کہ نظام کفر کیا کرتا ہے
اور نظام الہی میں ہمیں کیا کرنا ہے، جس کو انگلش میں سویلائزیشن آف اسلام کہتے ہیں، تمدن اسلامی کہتے ہیں، کیونکہ جب کوئی قوم سویلائزڈ بن جاتی ہے، آپ پھر ویسٹرن دنیا اگر سویلائزڈ نہ ہوتی آپ ویسٹرن کو کاپی نہ کرتے، انہوں نے خود کو سویلائزڈ بنایا، اسی لیے ہم ان کو کاپی کرتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا کو سویلائزڈ بنایا، آج پوری دنیا کربلا کی طرف کھنچتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ 30 ملین لوگ سال میں کربلا جا رہے ہیں، یہ وعدہ خدا تھا کہ یزید نے ایک ایسی جگہ پہ امام حسین کو لا کر کھڑا کیا جیسے کرب و بلا کہا جاتا تھا، ریگستان تھا جس زمین کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن خدا نے اس زمین کو اس زمین پر جنت بنا دیا ہے۔ ہاں، آج دنیا جان رہی ہے۔ وہ جملے سیدہ زینب کے یاد کریے جب دربار میں جاتی ہیں اور یہ ملعون کہتا ہے کہ اے علی کی بیٹی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، خدا نے تجھے رسوا کیا، تیرا بھائی مارا گیا، کیا ملا تجھے، کون ہے آج تو ہمارے بھائی کو جانے۔ تو یہ جملہ بی بی فرماتی ہیں، اور آج وہ جملہ پریکٹیکل ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آتا ہے۔ بی فرماتی ہیں، آئے ابو سفیان کی نسل کے یزید، فرماتی آج تیرے پاس تخت ہے، تیرے پاس تاج ہے، تیرے پاس فوجی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اسی شہر میں تجھے جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ شہر جانا جائے گا تو علی کی بیٹی زینب کے نام سے جانا جائے گا۔ آج اس علاقے کو زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو حق پہ چلتا ہے خدا اسے بقا دیتا ہے، وہ انڈیویجول چلے، وہ اجتماعی طور پہ چلے، وہ کوئی بڑی ریولیوشن کا قدم اٹھائے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے میں اسے چمکا دیتا ہوں، میں اسے بقا عطا کرتا ہوں۔ یہ بقا اہل بیت کی بقا ہے جس نے ہمیں بھی بقا دی۔ کس چیز نے آپ کو یہاں پہ جمع کیا؟ سیدہ کے نام نے جمع کیا، امام حسین کے نام نے جمع کیا۔ اس کا مطلب ہمارے دلوں میں اہل بیت زینت ہیں، اور یہی پوزیٹو پوائنٹ ہے۔ اسی زینت کو بڑا کریے، زیادہ کریے، اور یہ سوچئے کہ ہم دنیا میں آئے اسی لیے آئیں تاکہ خود کو اہل بیت کی زینت میں بدلیں۔ وہ زینت کردار سے ہے، وہ زینت اخلاق سے ہے، وہ زینت رفتار سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک واقعہ سیدہ فاطمہ سے منسوب ہے، وہ واقعہ اور ربط مصیبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اتنی محبت جو اہل بیت کے گھر میں آپ کو نظر آتی ہے وہ کسی گھر میں نظر نہیں آتی۔ تعلقات کو دیکھیے، آج یہ تعلقات ہمیں اپنے گھروں میں نظر نہیں آتے۔ بھائی کی بھائی سے محبت، حضرت عباس کا رشتہ، امام حسین کا رشتہ۔ بہن کی بھائی سے محبت، سیدہ زینب کا رشتہ، امام حسین کا رشتہ۔ بیٹے کی باپ سے محبت، علی اکبر کا رشتہ، امام حسین کا رشتہ۔ بھتیجے کی چچا سے محبت، جناب قاسم کا رشتہ، امام حسین کا رشتہ۔ بیوی کی شوہر سے محبت، جناب سیدہ کا رشتہ، مولا علی کا رشتہ۔ اس سوچ پہ کل آؤں گا کہ وہ بیوی جس نے نہ کبھی نامحرم نے بیوی کو دیکھا، نہ بیوی نے کسی نامحرم کو، یہ فضیلت سیدہ تھی۔ کیا ضرورت پڑی اس بیوی کو وقت کے حاکم کے دربار میں جانے کی؟ کوئی اہم بات ہوگی نا، کوئی بڑی بات ہوگی نا۔ ایک بنیاد بی بی رکھنا چاہتی تھیں کہ بی بی صرف اس دن کے مدینے کو نہیں دیکھ رہی تھیں، بی بی آج کو دیکھ رہی تھیں کہ یہ نسلوں میں جتنے مومن آئیں گے، یہ شیعت ایسے تو نہیں بڑی نا۔ میں کسی مومن سے سوال کیا تھا، میں نے کہا جب کربلا میں امام حسین گئے تھے کتنے لوگ تھے جو امام حسین کو امام مانتے تھے؟ مجھے کاؤنٹ کر کے بتاؤ۔ تاریخ دان کہتے ہیں شاید 200 لوگ ایسے اس وقت نہیں تھے جو امام حسین کو بحیثیت امام تسلیم کرتے ہوں، بحیثیت فرزند رسول، فرزند سیدہ، فرزند مولا علی تسلیم، بحیثیت امام تسلیم نہیں تھے۔ لیکن آج یہ کمال نہیں ہے کہ مور دین 600 ملین لوگ امام حسین کو امام مانتے ہیں؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کربلا کی برکت ہے۔ وہ وقت جب زیارت حسین کرنے کے لیے بہت کم لوگ جاتے تھے، لیکن آج ملینز میں لوگ جا رہے ہیں۔ یہ ڈے بائی ڈے خدا ان چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ دلوں میں محبت کہ آج صرف شیعہ نہیں جا رہے، اہل سنت، مسیحی، سب لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ہم ظہور امام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے جملے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے پوری دنیا حسین کو جانے گی، یعنی حسین شناسی بڑھ جائے گی۔ مسیحی کو بھی پتا ہوگا ہو از حسین، حسین کون ہے اس کو پتا ہوگا، ہندو کو پتا ہوگا، یہودی کو پتا ہوگا، دنیا کے ہر کونے بیٹھا ہوا شخص امام حسین کو جانے گا۔ تبھی فرمایا جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اپنا تعارف رسول سے نہیں کروائیں گے، حسین سے کروائیں گے کہ میں کس کا بیٹا ہوں جسے کربلا کی زمین میں
پیاسا شہید کیا گیا. اس طرح سے امام حسین اپنا تعارف کروائیں. تو حسین شناسی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہم بڑی تیزی سے حکومت امام زمانہ کے قریب جا رہے ہیں. لیکن میں نے اس مولا کے لیے کیا کیا؟ 50 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، امام کا ظہور ہو جائے. شیعہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کماتا رہا اپنے لیے، بچوں کی زندگی اپنے لیے بناتا رہا. تم نے میرے لیے، اس دین کے لیے، اس راہ خدا کے لیے کیا کیا؟ تو یہ دین ایک چیز مانگتا ہے، اسے کہتے ہیں قربانی. محبت کو دیکھیے، سیدہ اور مولا علی کی محبت. یہ تعلقات اپنے گھر میں پیدا کریے. ایسی محبت گھر میں ہونی چاہیے جیسی محبت اہل بیت کے گھروں میں موجود تھی. فرما سیدہ شدید بیمار ہو گئی. مولا علی نے پوچھا کہ سیدہ علیل ہیں، بیمار ہیں، جو بولے میں آپ کے لیے لاؤں. تو بیوی نے کہا کہ علی آپ کو تو پتا ہے کہ میں نے زندگی میں آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. تو امام نے کہا تبھی تو پوچھ رہا ہوں، کیونکہ شوہر کی تمنا ہے، جس سے محبت ہے تو دل کرتا ہے وہ کچھ مانگے تاکہ میں اس کے لیے لاؤں. تو مولا نے سوال کیا کہ سیدہ زندگی میرے ساتھ گزاری ہے آپ نے، لیکن جتنے سال بھی ہم رہے آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی. نصیحت کی تھی کہ سیدہ اپنے شوہر سے، یہ ہر بیوی کے لیے، اپنے شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ کل وہ لا نہ سکے اور وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے. اور بالخصوص کہا تھا کہ سیدہ علی سے شادی کروا رہا ہوں، علی اتنا امیر نہیں ہے مالی اعتبار سے، تو اس لیے میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا. اور دوسری بات ضرورت پڑی بھی نہیں، کیونکہ آپ خود ہر وہ چیز لاتے تھے جس کی مجھے ضرورت ہوتی تھی. کہ پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ مجھ سے کچھ مانگیں. تو بیوی کیونکہ بیمار تھیں تو انہوں نے کہا کہ یا علی دل کر رہا ہے کہ آج انار کھاؤں. مولا علی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور غلام علی کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ انار کا موسم بھی نہیں تھا. یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ بیوی نے کچھ مانگا اور مولا علی باہر نکلے لانے کے لیے، لیکن موسم بھی نہیں ہے. بھائی معجزہ کرنے پہ آئے تو کر لیں، لیکن زندگی انہوں نے ویسے ہی گزاری جیسے ہم نے اس دنیا میں گزاری ہے. تو مولا علی بازار میں گئے کہ انار ہیں، بازار نے کہا نہیں علی فصل ختم ہو گیا انار کا. کہاں ملیں گے؟ بہت ضرورت ہے. تو کہا کہ یہودی ہے جو سنا ہے کہ کچھ انار اسٹور کر کے رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھئے. مولا یہودی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں کہ یہودی سنا ہے کہ آپ کے پاس انار ہیں. کہا یا علی انار تو ہے لیکن ایک ہی ہے اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے. تو امام نے کہا اس کی قیمت کتنی؟ کا قیمت تو غالباً شاید 2 درہم. تو امام نے کہا میں دگنا دوں گا، جتنا مانگو دوں گا، لیکن یہ انار مجھے دو، کیونکہ آج اس نے مجھ سے سوال کیا ہے جس نے کبھی کوئی سوال کیا نہیں ہے. یہودی تھا، با معرفت تھا. اس نے انار مولا کو پیش کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو لے لیجئے. مولا نے 2 بتائے اور مولا نے ہاتھ میں 4 درہم رکھے. اب منصف تھا، یعنی یہودی ہوتے ہوئے انصاف کا حامل تھا. جب مارکیٹ میں ایک چیز شارٹ ہو جائے تو ہم قیمت بڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ علی نے 4 دیے کہ علی نہیں، قیمت 2 ہے، 2 ہی لوں گا. مولا بھی اس کے در پہ جا رہے ہیں جو منصف ہے. آج علی والا چیزوں کو بیچنے میں کیا کرتا ہے؟ جب شارٹیج ہو جاتی ہے تو ہم قیمت بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بڑھا رہا. تو امام نے کہا نہیں، یہ 2 درہم میری طرف سے اور 2 درہم سیدہ کی طرف سے رکھ لو. یہودی سنتا ہے، رکھ لیتا ہے. مولا انار لیتے ہیں. اب دیکھیے اللہ امتحان کہاں کہاں پہ. یہ ہوتی ہے زینت، کہ آپ کے قلب میں زینت کیا ہے. یعنی اگر بیوی بھی دل میں باعث زینت بن گئی اور اس کی زینت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ خدا سے بڑھ جائے، تو یہاں پہ خدا کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے. مال ہر کسی کو پسند ہے، مال جمع کرنا، دولت جمع کرنا، گاڑی لینا، بڑا گھر لینا، یہ منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن اسلام کہتا ہے اس کی لیمٹ رکھو. یہ نہ ہو کہ تو اسے اتنا زینت بنا دے کہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کی محبت کے سامنے ٹکر میں آ جائے. اب سیدہ سے محبت ہے مولا علی کو، پہلی مرتبہ بیوی نے کچھ مانگا ہے. مولا علی انار لے کر جا رہے ہیں. فرمایا جیسے راستے سے گزرے کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی. یہ امتحان اہل بیت ہے، سادہ سا امتحان ہے، لیکن آپ سوچیں اگر آپ ہوتے کیا کرتے؟ فقیر کی آواز آئی، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. کیسے آواز کو سنا، مولا خرابے میں چلے گئے. ٹوٹی ہوئی جگہ تھی، ایک فقیر تھا. سنا ہوگا مولا کی شہادت کے بعد امام حسن گزرتے ہیں، شاید غالباً وہی فقیر ہو. امام جیسے جاتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے. غور کیجیے گا اس پہ، آنکھوں سے نابینا ہے. نہ علی کو دیکھ سکتا ہے، نہ جو چیز مولا کے ہاتھ میں اسے دیکھ سکتا ہے.
تو امام نے کہا کہ بھوک لگی، کہاں؟ کہ جو بولو تیرے لیے لاؤں، کھانا لاؤں، کیا لاؤں؟ تو نابینا فقیر کہتا ہے کہ یا علی دل کرتا ہے انار کھاؤں۔ انار کو دیکھا نہیں ہے، طلب ہے انسان کی، شاید اللہ نے دل میں ڈالا ہو کہ شیعہ سنیں دیکھیں، امام ہے لیکن خدا پھر بھی امتحان لے رہا ہے۔ امام ایسے نہیں بنتا، امام المتقین ایسے نہیں بنتا، اس کی زندگی میں تقوی نظر آنی چاہیے۔ میں نے اسی لیے اہل سنت کو ایک چیلنج کیا تھا، میں نے کہا آپ عدالت صحابہ کے قائل، ہم عصمت اہل بیت کے قائل ہیں، لیکن جب ہم لفظ عصمت لیتے ہیں تو ہم آپ کو پریکٹیکل دکھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ عدالت صحابہ لیتے ہیں آپ پریکٹیکل نہیں دکھا سکتے مجھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے لڑ رہا ہے، اس کی زندگی میں کئی چیزیں ہم لا سکتے ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اہل بیت معصوم ہے تو چیلنج ہے علی کی زندگی سے کوئی گناہ نکال کے دکھا۔ یہ چیلنج ہے، امام حسین کی زندگی سے کوئی برائی نکال کے دکھا، وجود اچھائیوں سے بھرا ہوا ہے، وجود نیکیوں سے، تو یہ پریکٹیکل عصمت ہے۔ اگر قرآن کی آیت نہ بھی ہوتی، پریکٹیکل عصمت ہے۔ رسول خدا پریکٹیکل امین ہے، ابھی نبی نہیں مانا لیکن امین مان رہے ہیں، یہ پریکٹیکل کردار اہل بیت کا تھا۔ تو کہا یا علی دل کر رہا ہے انار کا۔ تو امام نے کہا کہ انار تو ہے میرے پاس، لیکن میرے ایک مریض ہے جس نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگی ہے، وہ تو ہے لیکن ایک کام کرتے ہیں، اس کے میں آدھا کرتا ہوں، 2 حصے کرتا ہوں، ایک میں اپنے کے لیے لے جاتا ہوں، آدھا میں تجھے کھلاتا ہوں۔ روایت کے جملے، علی نے خود دانہ دانہ نکالا اور اس فقیر کے منہ میں ڈال کے اس کو کھلایا، یعنی محبت۔ اچھا وہ دیکھ نہیں رہا تھا، مولا کہہ بھی سکتے تھے انار کا موسم نہیں ہے، جیسے ہم توریا کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں انار کا موسم نہیں ہے تو والے کوئی اور چیز لاتا ہوں، کوئی اور نہیں، لیکن یہ علی ہے جو نام کا صدیق نہیں ہے، جو عمل کا صدیق ہے، جو کردار کا سچا ہے۔ ہاتھ میں انار ہے، کہا انار تو ہے، مولا نے آدھا کیا اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ عجیب امتحان ہے علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا نے کہا وقت رخصت ہے، آپ نے کھا لیا؟ کہتا یا علی اگر ہو سکے تو وہ دوسرا آدھا بھی مجھے دے دیجیے۔ اب مولا سوچ میں پڑ گئے، ایک طرف سیدہ کو بول کے آیا ہوں جو مانگے میں آپ کو دوں گا، اور اتنی محنت سے ایک انار ملا تھا، کہہ سکتے تھے بھائی آدھا کھا لیا، آدھا میرے لیے چھوڑ دو، لیکن نہیں، یہ وہی ازوات مقدسہ ہیں کہ جن کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، کردار میں بھی ثابت کر رہے ہیں۔ اب خدا یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ فقیر ہے اللہ کا روپ۔ معصوم فرماتے جب کوئی فقیر تم سے خیرات مانگے، یہ مت سوچنا وہ مانگ رہا ہے، اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ یہ پیغام خداوندی ہے کہ بارہا لوگ سوال کرتے مولانا ہمیں پتا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، مانگ رہا ہے، دیں کہ نہ دیں؟ فرمایا یہ تیرا کام نہیں کہ سوچے وہ کون ہے، تو یہ دیکھ ہاتھ مانگنے آیا ہے، علی صفت بن، اس کو خالی مت لوٹا، زیادہ نہیں تو پھر بھی اس کے ہاتھ پہ کیا رکھ، کم سے کم بھی اس کے ہاتھ میں رکھ، تاکہ وہ صفت خداوندی تمہارے وجود میں، اہل بیت کی صفت تمہارے وجود میں پیدا ہو جائے۔ تو اس نے کہا یا علی اگر وہ دوسرا آدھا بھی دے دیں۔ اب یہ امتحان علی ابن ابی طالب تھا، ایک طرف بیوی کی محبت، ایک طرف وہ سائل ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اس کی محبت، یعنی اللہ کی محبت اور سیدہ کی محبت۔ یہ امتحان خدا ہم سے بھی لیتا ہے کہ کون سی زینت تمہارے دل میں زیادہ ہے۔ امام نے وہ آدھا انار بھی فقیر کو کھلا کے ثابت کیا کہ علی کے دل میں رب کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اب انار کھلا کے اٹھے اور گھر کی طرف جانے لگے۔ اب یہاں پہ ایک سبق اس واقعے سے سیکھیے، مختلف واقعات سے آپ پوائنٹس نکال سکتے ہیں۔ مولا گھر کی طرف جا رہے، اسی سوچ اور وچار میں جا رہے ہیں کہ گھر جاؤں گا، سیدہ پوچھیں گی علی انار لایا کہ نہیں لایا، کیا کہوں گا انار لیا تھا، فقیر نے مانگا تھا۔ اب سیدہ کی معرفت تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر کوئی عام بیوی ہوتی، وہ آپ کو کہتی میرا دل کر رہا ہے کہ فلاں چیز لاؤ، اور آپ مونگ پھلی لے، سردی کا موسم ہے، مونگ پھلی لی، راستے میں کوئی فقیر ملا ساری اس کو کھلا دی، بیوی کیا حال کرے گی؟ یہی کہے گی نا فقیر مجھ سے زیادہ تھا، بھئی بیوی کی محبت تھی اور تم نے فقیر کو دے دیا۔ لیکن یہ سیدہ کا کردار ہے۔ مولا جب کوئی عمل کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ میری زوجہ سیدہ جیسی ہے، معرفت کا پلہ ایک ہی ہے۔ مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں، عجیب روایت کے جملے، جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ اتنی بیمار تھیں کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ مولا فرماتا اب جیسے گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ سیدہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بیماری ختم ہو گئی ہے،
اور گھر کا کام میں مشغول ہیں. تعجب سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ آپ ٹھیک ہو گئیں؟ کہاں اللہ نے شفا دی یا علی ٹھیک ہو گئی. اور کیا دیکھا؟ اسی گھر کے صحن میں ایک پیتی پڑی ہوئی ہے جو اناروں سے بھری ہوئی ہے. تعجب سے پوچھتے ہیں سیدہ اتنے انار کہاں سے؟ کہ یا علی آپ نے تو بھیجے تھے. مولا فرماتے میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجا. کہ یا علی کچھ ہی دیر پہلے دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے انار کی پیتیوں دی. ہم نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہ علی نے سیدہ کے لیے بھیجے ہیں. یہاں پہ دو فرمان سچے ثابت ہیں. ایک فرمان جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو تو خدا 10 کر کے واپس دیتا ہے. علی نے فقیر کو ایک دیا، خدا نے جبرائیل کی صورت میں کئی انار سیدہ کے لیے بھیج دیے. لیکن ایک دوسرا نتیجہ جو حدیث سے بہت بہترین نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، میرے پاس 100 روپیز ہیں، 100 روپیہ ہے، فقیر مجھ سے خیرات مانگتا ہے، میں اسے 100 دیتا ہوں، یہ تو ثواب میں نے کمایا. اللہ کا وعدہ ہے میں ریٹرن کر کے کتنا دوں گا؟ 1000 دوں گا. آپ جب خمس دیتے ہیں نا، یہ ریٹرن ملٹیپلائی 10 ہوتا ہے. 1 لاکھ دیتے ہو تو خدا 10 لاکھ کر کے واپس دیتا. یہ نیت ہونی چاہیے، ارادہ اور ایمان ہونا چاہیے. اچھا جو 100 آپ نے دیا تھا اس 100 میں شفا نہیں تھی. یعنی جو انار میرے مولا نے 2 درہم دے کے خریدا تھا، وہ انار اگر بیوی کھاتی کیا پتا شفا ملتی یا نہ ملتی. لیکن اس انار کے دینے کے بدلے میں جو 10 انار خدا نے بھیجے، ان اناروں میں شفا تھی کہ سیدہ نے کھایا اور سیدہ کو شفا مل گئی. یعنی جب آپ 100 کسی فقیر کو دیتے ہیں، اس 100 میں شفا نہیں، اس سے مرغی خریدو، چاول خریدو، روٹی خریدو، کوئی کھائے گا، گھر میں شفا نہیں ملے گی. لیکن وہ جب آپ نے فقیر کو دیے، جب ریٹرن کر کے خدا نے 1000 دیے اور 1000 دیے، اس 1000 سے گھر میں جو بھی لوگ بچے کھائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. تو یہ سیرت اہل بیت ہے جس کے چلنے سے جسم کو بھی شفا ملتی ہے اور روح کو بھی شفا ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دلوں کو کربلا لے جائیں، سیدہ کی مزار پہ لے جائیں. چند جملے مصائب کے. مصائب اہل بیت یہ بہت بڑی میڈیٹیشن ہے. یہ دنیا میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ 1 منٹ میں کسی کا آنسو نکل آئے. اب لوگوں کو ہنسا تو سکتے ہیں لیکن رلانا بڑا مشکل. اس رونے میں شفا ہے. ہر رونا آپ کو تکلیف دیتا ہے لیکن حسین کا رونا تکلیف نہیں دیتا. یعنی ہر رونے کو انسان پسند نہیں کرتا. کوئی کہے گا میرا باپ مر جائے میں روں، کوئی کہے گا میری ماں مر جائے میں روں، کوئی کہے گا میرا بھائی مر جائے میں روں. وہ رونا آپ کو پسند نہیں، آپ اس سے بھاگتے ہیں. لیکن ایک رونا ہے جس میں خدا نے شفا رکھی ہے، وہ حسین کا رونا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں. میں بار بار روں، جس رونے کے بعد عجیب سی شفا ملتی ہے، من انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس رونے کو بڑھاؤ. نماز میں باپ کے لیے رو، ماں کے لیے رو، رشتہ داروں کے لیے رو منع ہے. لیکن خدا کہتا ہے نماز میں بھی اگر حسین کے لیے رو گے تو یہ نماز مجھے پسند ہے. اس آنسوں کی بہت بڑی قیمت ہے. اکثر لوگ کہتے تھے مولانا ایک فلاں فقیر ہے اس کے پاس کرامتیں ہیں. میں نے بھی نوٹ کیا، ایک در سے خارج پڑھا ہوا عالم دین آیت اللہ، اس کے پاس صاحب کرامت نہیں. لیکن ایک آدمی قرآن بھی اتنا نہیں پڑھا ہوا لیکن صاحب کرامت ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف علم حاصل کرنا مجلس میں آنا کافی نہیں ہے. وہ سادہ سا بندہ ہے لیکن اس میں ادب ہے. ادب، احترام جتنا آپ اہل بیت کا اپنے دلوں میں اور خدا کا بڑھائیں گے تو خدا آپ کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے. اور وہ لعین اس لیے بنے کیونکہ سیدہ کا احترام نہ کیا. جس نے سیدہ کا اہل بیت کا، یہ رونا احترام کی نشانی ہے. جب ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ بے احترامی ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں اتنا خلوص دل سے بندہ روئے کہ یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں یہ گیلی ہو جائیں، صرف گیلی ہو جائیں. تو فرمایا خدا اس آنسوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن یہ رونا ایسا ہو جیسا کربلا میں جناب حر کا رونا تھا. دلوں کو مدینے لے جائیں. اور معصوم سے پوچھا مولا گناہ کر کر کے جب دل قسی ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو فرمان معصوم نے فرمایا کثرت سے صلوات پڑھو چلتے پھرتے. یعنی ذکر اہل بیت، ہر صلوات ایک گناہ کو بھی معاف کرتی ہے، 10 نیکیوں کو بڑھاتی ہے، اور پلس میں تمہارا دل بھی کیا ہوتا ہے؟
نرم ہوتا. یہ چند جملے مصائب کے ذکر صلوات سے سب مل کے میرے ساتھ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بلند آواز. اللہم صل علی محمد و اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب مل کے اللہم صل علی. یک زبان ہو کے اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آوازیں بلند ہونی چاہیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم یا مجیب دعوت مضطرین. یعنی اے مضطر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ. اے خدا تجھے واسطہ زینب کی پریشانیوں کا. امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو تو خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو. خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن میری پھوپھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا. بتائیے ان دنوں میں بی بی زینب سے زیادہ کون پریشان ہے؟ جب یہ بی بی چھوٹی تھی تو اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی. ایسے بی بی کا لقب ام المصائب نہیں ہے. جب بی بی کا بچپنا تھا تو گھر کا دروازہ جلا ہوا دیکھا تھا. ہائے بچپنے میں ماں کو دربار سے آتا ہوا دیکھا لیکن زینب نے پہچانا نہیں. بی بی نے فرمایا زینب بیٹا میں صحابی کی دربار میں گئی ہوں میرے سر کے بال سفید ہو گئے لیکن زینب
اب تجھے شرابی کی دربار میں جانا ہے. عجیب زندگی ہے بی بی زینب کی. ابھی بی بی کی جوانی آتی ہے، بچپنے میں ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی. جیسے بی بی جوان ہوئی تو علی مولا کا زخمی سر دیکھا. ابھی بابا کے زخم دیکھے تھے، اسی بی بی نے اپنے حسن کو سفید کفن میں ڈالا. ایک مرتبہ اسی کفن میں تیروں کی بارش کو دیکھا. ابھی حسن کا جنازہ دیکھا تھا. ارے بی بی زینب کا بڑھاپا آیا. اسی بی بی زینب نے 70 قدموں سے شمر کو حسین کے سینے پہ دیکھا تھا. ایک مرتبہ نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، رو کر کہنے لگی اے خدا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جائے. اگر یہ بی بی کربلا میں نہ ہوتی کبھی یہ عزاداری آپ تک نہ پہنچتی. لیکن سنو گے زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کچھ ایسے واقعات ہیں کہ امام سجاد فرماتے انہوں نے سجاد کے دل کو پارا پارا بن دیا. فرمایا جب بھی قافلہ بازار میں جاتا تھا بی بی زینب ایک ہی جملہ کہتی تھی، فرماتی تھی میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی تھا. کردار پہ آنچ آئی زینب کو برداشت نہیں تھی. امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں، مسلمانوں نے بھی ہمیں پتھر مارے، لیکن مصیبت کی بات یہ ہے یہودیوں نے بھی ہمیں پتھر مارے. مولا کب مارے؟ فرمایا جب لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے پہ کھڑا تھا، ملونوں نے کہا انتظار کرو صبح ہونے دے. جب بازار کھل جائے، بازار کو سجایا جائے، اہل بیت کے قافلے کا استقبال کیا جائے. عزیزو اگر آپ کے محلے میں اہل بیت آتے آپ پھولوں سے استقبال کرتے، لیکن ظالموں نے پتھروں سے استقبال کیا. فرمائے کہ یہودی ملعون دوڑتا ہوا ابن سعد کے پاس کہنے لگا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، لیکن میرا ایک کام کر دے. کیسا کام؟ فرمایا ابن سعد سب سے پہلے علی کی بیٹیوں کے قافلے کو ہم یہودیوں کے محلے سے گزارو. اس سے بڑی مصیبت علی کے لیے نہیں ہو سکتی. فرمایا مال کی محبت میں ملعون نے اجازت دے دی. امام فرماتے اب قافلہ پہلے یہودیوں کے محلے میں گیا. یہ یہودی ملعون دوڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا
آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردو، اے یہودی عورتوں، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جسے علی سے بدلہ لینا ہے، او میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں۔ ساری یہودی ملونہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، جھولیاں پتھروں سے بھر لی، آگے آگے شہداء کے سر تھے، پیچھے پیچھے اسیر تھے۔ فرمایا ایک یہودی ملونہ عورت نے پتھر لیا، ایک مرتبہ کہتی ہے اے خولی مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے، میں علی کے بیٹے کو مارنا چاہتی ہوں۔ یہاں ملونے کا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ امام فرماتے ہیں سر دور تھا، ملونہ نے اپنے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہا ذرا میرے نزدیک آ۔ ایک مرتبہ خولی نزدیک آیا، ملونہ نے پتھر لیا، یہاں ہاتھ اوپر گیا، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا، او حسین کے سر سے خون جاری ہوا۔ یہاں سکینہ کی صدا بلند ہوئی، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ لیکن ظلم رکا نہیں۔ ایک اور یہودی ملونہ عورت نے پتھر لیا، کہنے لگی تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گی، بس یہی واسطہ کافی ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ ایک مرتبہ پتھر لیتی ہے، معصوم فرماتے ہیں اس نے بی بی زینب کا نشانہ لیا، لیکن راوی کہتا ہے زینب خاموش ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن نگاہوں سے کہہ رہی ہیں مارو مارو، او مجھ زینب کو بھی مارو، او جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارو۔ یہاں ہاتھ اوپر گیا، اب قیامت کا منظر تھا، ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا، او زینب کے سر سے خون جاری ہوا۔ سجاد پہ قیامت ٹوٹ گئے۔ اے خدا تجھے حسین و زینب کے زخمی سر کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ اے خدا اس گریے کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے خدا ہم سب کو زیارت امام زمانہ نصیب فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارا ہم سب کو واجبات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد کیا کریں۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ اے خدا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، بلخص آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع علماء کی حفاظت فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد